جس نے ہماری رہنمائی کے لیے علی جیسا شاہکار عالمیت تخلیق کیا. سبحان اللہ. درود و سلام وقف ہے محمد و اہل بیت محمد کے لیے. پیغام امن و سلامتی ہے میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، شمع اہل رسالت کے پروانوں کے لیے، مولا علی کے دیوانوں کے لیے. عید سے لبریز آنکھوں میں مودت علی کے سلمے کی صلاحیت پھیر کر صلوات پڑھنا واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر سیٹ تو مسافر سے جائے نا پوری گاڑی تباہ ہو جاتی ہے. ڈرائیور کو بھی نہیں لایا بیدار ہو کے جا کے سفر ہے، اور یہ سفر عشق علی کا ہے. اس میں تو نیند آنی ہی نہیں چاہیے. بہت مہربانی میں وہ ہوں کہ خانواد تفسیر کا خالق اللہ محمد و اہل بیت محمد کو تخلیق کر کے انہیں غور سے اور خود کو غرور سے دیکھنے والا اللہ تمام نوجوانوں کی جو یہاں مجلس میں موجود ہیں دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے. مانع مجلس کی اس کاوش کو بارگاہ محمد و اہل بیت محمد میں قبول فرمائے. اس گھر کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. اس گھر پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کا اپنا ہوں اور بے نیازی نہیں کرنی. میں طویل سفر کر کے آیا ہوں اور صدیق کی خواہش پر آیا ہوں. کل مجھے واپس اسی علاقے میں جانا ہے جہاں سے آیا ہوں. کہ میں وعدہ کر بیٹھا تھا کہ ہاں انشاءاللہ میں حاصل ہوں گا، تو میں آ گیا ہوں. 6-7 گھنٹے کا سفر کیا ہوگا، تھکاوٹ ہے، کوئی 1-2 گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں. میں پہلے لفظ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے وصول کیا تو میں بات آگے کروں گا. ورنہ مجلس تو مکمل ہو جائے گی اسی جملے پر. یہ محافل، یہ مجالس بدقسمتی ہے یہ ہماری قوم میں کہ آدھے جوان باہر کھڑے ہیں اور آدھے مجلس میں. انہیں اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی ماتم کے لیے مجلس ضروری ہے. اور انہیں اگر یہ اجازت ہو جائے کہ مجلس میں کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک انہیں سید سجاد اجازت نہ دے. قسم سے ممبر کی قسم، میں نے تو مظفر گڑھ سے ہے پڑھنا، 5-5 آدمیوں میں 7-7 آدمیوں میں کھڑے ہو کے گھنٹوں کے خطاب. اور جو آج میرے ہم سے یہ بیٹھے ان کی محبتوں سے میں ظفر سے شہباز ہوا، شہباز سے پرواز ہوگی، اور پورے پاکستان میں محمد عزت رکھی ہوئی ہے. ہاں یہ مجالس عام مجالس نہیں ہے. ہمیں فخر ہے اپنی مجالس پر. دنیا کے بڑے بڑے عمراء سروں پر ہیروں کے ٹکے تاج پہن کر ان محفلوں میں جاتے ہیں جو ٹکے ٹکے کی ہوتی ہیں. میں سمجھانے کو آیا دنیا کے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے عرفا سروں پر ہیروں کے تاج سجا کر ان مجلسوں میں جاتے ہیں، ان محفلوں میں جاتے ہیں جو ٹکے ٹکے کی ہوتی ہیں. مگر عصمت کبریٰ کی سواری ہماری مجلس میں آتی ہے. دنیاوی روشنیوں کو مسمار کر کے، ختم کر کے، مدھم کر کے اپنی ذات کو اجاگر کرنے والے آپ کو ہر محفل میں مل جائے گی. لیکن واحد دستگاہ ہے مجلس جہاں کسی غریب کے دل میں بجھے ہوئے امید کے چراغ کو روشن کرنے والے آتے ہیں. دنیا کو اپنی ضربوں سے مار دینے والے، ظلم کرنے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. مگر فخر ہے اس مجلس پر، اس میں وہ آتے ہیں جو قاتل کو شربت کا جام پلاتے ہیں. کیا بات، تھوڑا بولیں گے آپ میرے ساتھ. میں اپنے مزاج سے ہٹ گیا ہوں، تکلیف ہوئی ہے مجھے. میں پھر چاہ رہا ہوں کوئی 25-30 سال پہلے میری بات کہ شاید کے تیرے دل میں اتر جائے. کوئی ایک بات میں تو میری بات سمجھ گیا اور اس مجلس میں جب وصول ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی ہے. اس مجالس کا اپنا ایک مقام ہے اور اپنی اپنی جانب وسعت ہے. برادران ایمان، برادران عزیز ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، پیر بھی مانتے ہیں، فقیر بھی مانتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں. لیکن مقام منزل کی ایک حد ہے، محدود ہے، وہ ایک جگہ رک جاتی ہے.
اپنا اپنا عقیدہ ہے. کچھ لوگ بڑے جھوم جھوم کے، چونکہ ماہ رمضان ہے، آپ نعتیں سن رہے ہیں ٹی وی پر بھی، مساجد میں بھی، محفلوں میں بھی. ایک نعت بڑی مشہور ہے کہ نمی نمی بلتی ہے پورے دیے وائدی آخی نبی پاک روز روزے جو بلائے پڑھتے ہو لوگ. جی جی. اچھا چلیے، اگر یہ جو بہت مشہور ہے پڑھتے پڑھتے ہی ہے بات، پھر تھوڑا سا چیز کرتے ہیں. نمی نمی بلتی ہے پورے دیے وائدی آخی نبی پاک رو آ کے مل جائے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کے ہاتھ میں پیغام بھیجوایا کر. پھر میں بولے کہ میرے ساتھ میں بڑی جلدی کر جاؤں، میں تھکا ہوا ہوں. ہوا کے ہاتھ میں پیغام بھیجوایا کر، وہ اس طرح نہیں آتے نہیں بلایا کر. آتے کیسے ہیں؟ ہوا کے ہاتھ میں پیغام بھیجوایا کر، وہ اس طرح نہیں آتے نہیں بلایا کر. جو چاہتا ہے تیرے گھر نبی کریم آئے تو گھر میں مجلس شبیر کیوں کرایا کر. چاہتا ہے تیرے گھر نبی کریم آئے تو گھر میں مجلس شبیر کیوں کرایا کر. سنا ہے مجلس شبیر میں وہ آتے ہیں، کلے نہیں آتے، کلے بھی نہیں آتے. سنا ہے میری تھکاوٹیں دیکھیں، اپنی خاموشیاں دیکھیں. سنا ہے مجلس شبیر میں وہ آتے ہیں. مجلس شبیر میں. اب اگر آپ چاہیں میں 20 سال کی عمر جوان دکھاؤں وہ تو ممکن نہیں ہے. ماشاءاللہ 50 ایئرس کے بعد آدمی کہاں سے 20 سال میں جائے گا. سنا ہے مجلس شبیر میں وہ آتے ہیں اور ساتھ اپنے علی مرتضیٰ بلاتے ہیں. جس محفل میں کتنی متبرک، کتنی عظمتوں والی محفل ہو، جہاں پڑھنے والا دعا مانگے اور 14 آمین کہنے والے موجود ہیں. ان مجالس کا مقصد ہے جس کی دعائیں ساری عمر قبول نہ ہوتی ہیں. ممبر کی قسم، جس کی دعا صحیح سے ٹھیک ہے. یہ وہی کا ساؤنڈ ہے، 15 والا ہے نا. جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، دعا نماز کے بعد مانگ لینا معیار دعا نہیں ہے. بھائی نماز پڑھی ہے، واجب ہے، کسی پہ احسان کیا ہے. اللہ کا حکم نماز پڑھو تو پڑھو، لیکن نماز کیسی ہو. آج کل کی مسجدوں میں چونکہ وہ ساری پہنچتے ہیں، عام لوگوں کے تو نوجوان ہمارے نہیں ہوتے، ساری رات موبائل ہوتے ہیں، نیٹ ہوتا ہے، سوتا ہی 2:30 بجے کے بعد ہے. جب بچہ ہمارا، میرے اپنے بچے جوان ہیں، میں دیکھتا ہوں 2:30 بجے کے بعد سوتے ہیں، فجر ہو تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آج کل سارے جاگتے ہیں. روزہ رکھنا ہوتا ہے، صبح کو 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک علی والی ایک بغیر علی والی. جو بغیر علی والی ہوتی ہے نا، اس میں ایک لائن کا اضافہ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. نیند سے بہتر. نماز عبادت ہے. اب اگر میں نماز کو آسان کر دوں تو عبادت نیند سے بہتر ہے. جہاں سے اچھی بات ملے لے لے جائے. نیند سے بہتر عبادت ہے، مؤذن نے کہا. اب وہ عبادت کون سے شخص اچھا؟ نیند سے بہتر عبادت ہے، مؤذن نے کہا. یاد رب میں عشق حیدر گھول کر پی جائیے. نیند سے بہتر عبادت ہے. ذاکر منوانے نہیں آیا، سنانے نہیں آیا، بنوا کے آیا کھڑا ہوا. نیند سے بہتر عبادت ہے، مؤذن نے کہا. یاد رب میں عشق حیدر گھول کر پی جائیے. ہاں اگر دل میں نہیں ہے عشق حیدر کا سرور، ان نمازوں سے تو بہتر نیند ہے، سو جائیے. اگر دل میں نہیں ہے عشق حیدر کا سرور، ماشاءاللہ ان نمازوں سے تو بہتر
نیند ہے سو جائیے. تو بحر علم و فضل کا گوہر ہے یا علی. کوئی تشریح نہیں جی, بڑی جلدی جلدی بات مکمل کر دوں گا, مجلس ہو جائے گی, ورنہ میں آبادی ہو گیا ہوں 40 منٹ کی تشریح اور 1 رباعی اور یا کیونکہ اپنا گھر ہے, یا میں چاہ رہا ہوں گا شاعر پسند لوگ ہیں, شاعری کو سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اس لیے زیادہ سے زیادہ باتیں لطیف اور قافیے کے اندر ہوں, استعارے ہوں, اشارے ہوں, کنایے ہوں, تاکہ لطف آئے. تو بحر علم و فضل کا گوہر ہے یا علی, سبحان اللہ. تو دین کردگار کا جوہر ہے یا علی. تو بحر علم و فضل کا گوہر ہے یا علی, تو دین کردگار کا جوہر ہے یا علی. ہم علی کو اللہ کہے تو مان علی کی قیمت کم نہیں ہوتی, تو علی کو وجہ اللہ رحمان علی کی منزل نہیں گھٹتی, تو علی کو نشان اللہ رحمان علی کی منزل نہیں گھٹتی, تو علی کو امام المتقین رحمان علی میں کمی نہیں آتی, تو علی کو امام العارفین رحمان علی میں کمی نہیں آتی, تو علی کو کعبے کا گوہر رحمان علی میں کمی نہیں آتی, تو علی کو کعبے کا گوہر رحمان علی میں کمی نہیں آتی, تو خیبر کا فاتح رحمان علی میں کمی نہیں آتی, تو خندق کا ہیرو رحمان علی میں کمی نہیں آتی, تو کمبر کا مولانا رحمان علی میں کمی نہیں آتی. ساری فضیلت علی کی ایک سائڈ پہ دے دو, علی کی ایک فضیلت تمہاری بڑی بڑی فضیلتوں میں بھائی ہے. تو بحر علم و فضل کا گوہر ہے یا علی, تو بحر علم و فضل کا گوہر ہے یا علی, تو دین کردگار کا جوہر ہے یا علی, تو دین کردگار کا جوہر ہے یا علی. اتنا بہت ہے تیری فضیلت کے باب میں, کچھ بھی نہ ہو بطول کا شوہر ہے یا آپ سلامت ہیں. عقیدے پر کوئی بحث نہیں ہے, جو جیسے کہے ویسے مانو. کوئی کسی کو اپنی عبادت ضائع کرنے کا شوق ہے تو ہم ٹھیکیدار تھوڑے ہیں اس کی عبادت میں بچانے کے. ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں. رسول نے بھی علی کی ولایت منوائی نہیں, ولایت سنائی ہے. ہمارا کام سنانا, آپ تک بات پہنچانا, آپ اس پر عمل کریں نہ کریں. جب رسول بادشاہ نے غدیر خم کے میدان میں 1,48,000 حاجیوں کے ہجوم میں اعلان کیا, جس جس کا میں مولا, آگے لوگ نہیں نظر جس جس کا میں مولا اس کا آواز میں, جس جس کا میں مولا اس کا رسول نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مبارک بات شروع ہوئی. 1,40,000 سے زائد حاجی. اب عرب کا دستور یہ ہے کہ ایک حاجی جس رقم سے مبارکباد دے, یہ ثقافت ہے عرب کی, دوسرا وہ لفظ استعمال نہیں کرے. نمازیں تم نے پڑھی ہیں مگر کیوں ہے غلط پڑھی, کہا تک کس نے تمہیں ادھر ادھر دیکھو, کہا تک کس نے تمہیں ادھر ادھر دیکھو. نعرہ حیدری, علی کا پیار ہے روح بدن کا اسرا پن. علی کا پیار ہے روح بدن کا اسرا پن. تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں, تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں. تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے, تیرا بدن ہی نجس ہے, تیری نماز کہاں. حدیث سرور عالم کا امتیاز ہے جی. سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. عدو علی کے کبھی اپنی ماں سے پوچھ ذرا, کہاں کہاں سے وہ گزری, کہاں کہاں ٹھہری. کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں نا, چل تو نماز میں علی کو بلا نہ بلا, منبر کی قسم کہاں کہاں سے نکالے گا علی کو. تشدد نہیں ہے. ہر شیعہ ہر سنی
کسی فرقے سے ہو، کسی گروپ سے ہو، ایک صورت ایسی ہے جو قرآن جو نماز میں پڑھتا ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ سورہ الحمد۔ پڑھتے پڑھتے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں چلا ان کے راستے پر جن پر تمہیں انعام نازل کیا، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھا۔ جب رسول نے کہا نا صراط مستقیم پہ قائم رہنا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول چپ رہے، پھر دوسرا کھڑا ہوا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول چپ رہے، پھر تیسرا کھڑا ہوا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول چپ رہے، پھر چوتھا کھڑا ہوا صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول چپ ہوئے، اتنے میں دروازہ مسجد پہ علی بادشاہ چلو ہوا، دروازہ مسجد پر علی بادشاہ طلوع ہوا۔ رسول کہتے اب سوال کرو، ایک اور کھڑا ہوا، سرکار صراط مستقیم کیا؟ کہا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ کہاں سے نکالو گے علی کو سارا قرآن بننا الحمد میں، اسی لیے پڑھتے ہیں نماز الحمد بن بسم اللہ میں، بسم اللہ پر ہدے میں سرکار فرماتے ہیں بے کرتا میں علی ہوں۔ کوشش کیا کرو، بحث نہیں کرنی، زمین کے اندر جھانک۔ کربلا میں مارنے والے بھی نماز پڑھتے تھے، مرنے والے بھی نماز پڑھتے تھے۔ مارنے والوں کی نماز میں صرف اللہ اللہ تھا، مرنے والے بھی نماز میں اللہ بھی تھا، علی بھی تھا۔ بڑی قیمت دی ہے آل محمد نے۔ کوشش کیا کرو کس پہ قائم رہو؟ ولائے آل محمد پہ گر نہیں قائم تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ اوپر سے گزری ہے تشریح میں جاؤں گا پھر ولائے آل محمد پہ گر نہیں، چوتھے مصرے کی کوشش کرنا بھی تانے لگ جائے۔ میں چابی لگاتا ہوں، ولائے آل محمد پہ گر نہیں قائم تو کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ بغیر حب علی کے نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو کیسے حرام کرتے ہو؟ بغیر حب علی کے نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو کیسے حرام کرتے ہو؟ کوئی طویل بات نہیں، بڑے عرصے کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے 1993-94 میں لکھا ہوا کلام ایک طویل عرصے کے بعد مظفر گڑھ میں پڑھنے لگا ہوں، شاید اس وقت پڑھا ہوں جب وہ حج جمعرات کی مجلس ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب سے ذاکر و خطیب ہو گئے ہیں اس وقت سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، آپ نے ہمارے اہل بیت استاد محترم شہید ملت مفتی نقوی صاحب کی بہت سی نظریں سنی ہیں، جس میں خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، احد بھی ہے، سرکار نے لکھا ہے مناظرہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ہمارے اہل بیت سے سنی ہوئی ہیں، میں پڑھتا رہا ہوں۔ کچھ باتیں میں نے ہمارے اہل بیت کے نارائن کو غصہ دیا، پھر پاک کی بیوی سیدھا سے خیرات مانگی، لفظوں پر رسول ہوا، میں نے موعظت کی مالا کو پڑھنا شروع کیا، خوبصورت ہار بنا کے آپ کے سامنے لایا ہوں۔ عنوان ہے مفاخرہ۔ واہ واہ مفاخرہ، مشکل بات سمجھا دے اپنے آپ۔ مناظرہ، مباہلہ، مفاخرہ، مفاخرہ، تین قسمیں ہیں اردو لغت میں۔ مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے اپنی بات پر دلائل دینا، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ مباہلہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے جھوٹوں کے نام بھیجنا، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اور مفاخرہ اسے کہتے ہیں جہاں دو ایک جیسی ہستیاں بیٹھی ہوں اور اپنے اپنے فخر بیان کریں، اسے کہتے ہیں مفاخرہ۔ ماشاءاللہ شفقت صاحب پورے سرات میں بیٹھی ہوئی کی بات ہے، ایمان سے ماشاءاللہ، ذرا سا کلم کہتا نہیں ہو بندہ مشاری ہوا نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مشاہریت کا تھپا لگائے بغیر تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ جب بھی یہ تعریف کرتے ہیں نا فوراً پیچھے پھٹ کے شروع ہو جاتے ہیں، غالی ہے، غلو کر کے ہے، یہ تو مشاہری ہے۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، خبردار، میں اس اللہ کو اللہ نہیں مانتا جو میرے لیے سے ہار جاتا ہے۔ وہ بھی کہ اللہ ہے، میں علی کے خدائی کو اللہ نظر نہیں ہوئے،
میں تم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں جسے میرا علی سجدہ کرتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جسے میرا بادشاہ سجدہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا، مفاخرہ کہتے ہیں دو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ برابر حیثیت کے بیٹھے آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے اپنے اپنے فخر بیان کریں۔ آغاز میں کرنے لگا ہوں، جس کے اوپر سے گزر گئی بات میری قسمت اس کا نصیب، اور جس کے دل میں اتر گئی بات وہ چپ رہا تھا، دل میں چپ رہنے نہیں دیتا، یہ مائک میرے پاس میں وہی بات کے داد دینے کا آدمی۔ ماشاءاللہ میں لاہور میں 25 سال پڑھ کے آیا ہوں، مجھے آتا ہے خطبے کو بلانا بھی آتا ہے، داد دینے بھی آتی ہے، لیکن چونکہ میرا گھر ہے سب میرے اپنے ہو۔ بارگاہ نبوت میں بیٹھے ہوئے ایک دن دو شریکان تطہیر تھے، تھوڑا سا اس بات کو بلند کرو، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، زیادہ زحمت نہیں، تھوڑا سا بلند کرو تاکہ مجھ میں جلان آ جائے اور میں بات پوری کر دوں۔ بارگاہ نبوت میں بیٹھے ہوئے ایک دن دو شریکان تطہیر تھے، ماشاءاللہ ساری دنیا کے بے عیب معمار کی سب سے اعلیٰ پسندیدہ تعمیر تھے، ساری دنیا کے بے عیب بڑے بڑے نامور شاعر اسے اپنے نام سے پڑھتے ہیں، آج کل عام شاعر کا زبان شاعر۔ بارگاہ نبوت میں بیٹھے ہوئے ایک دن دو شریکان تطہیر تھے، ساری دنیا کے بے عیب معمار کی سب سے اعلیٰ پسندیدہ تعمیر تھے، دونوں انسان تھے، دونوں بھگوان تھے، دونوں قرآن تھے، دونوں تفسیر تھے، دونوں انسان تھے، دونوں بھگوان تھے، دونوں قرآن تھے، دونوں تفسیر تھے۔ جاننا چاہتے ہو وہ کون تھے؟ ایک علی تھے اور ایک شبیر تھے، ایک علی تھے ایک شبیر تھے، ان کی آنات کا ایسا سایہ پڑا، ماشاءاللہ اللہ کرے وہ سمجھا لو، ماشاءاللہ آنات مشکل لفظ ہے، ان کی آنات کا ایسا سایہ پڑا، دم نکلنے لگے ظلم کے جوڑ کے، سہن مسجد میں تھا روح بکھرا ہوا، سب پہ تینوں محمد تھے اس دور میں، سہن مسجد میں تھا نور بکھرا ہوا، سب پہ تینوں محمد تھے اس دور کے اس دور کے۔ منبر پہ محمد مصطفیٰ، دائیں علی بادشاہ، بائیں حسین بادشاہ۔ ہوا کیا، منظر کیا ہوا؟ بزم اصحاب میں، حسن آداب میں مسکرا کر محمد سے بولے علی، بس یہ بھی سنا چونکہ سلسلہ عشق یہیں سے شروع ہونا ہے، ماشاءاللہ جی آغاز کرنے لگا میں مفاخرے کا۔ بزم اصحاب میں، حسن آداب میں مسکرا کر محمد سے بولے، مدد نہیں، مسکرا کر محمد سے بولے علی، مسکرا کر محمد سے بزم اصحاب میں، حسن آداب میں مسکرا، لفظ تو دیکھو نا، بزم اصحاب میں، حسن آداب میں مسکرا کر محمد سے بولے، نہیں بولے کیا، مسکرا کر محمد سے بولے علی، اتنی موسیقہ ہو گئی ہے، 15 سال پرانی اور بہت صفحے بکھرے ہوئے ہیں، مسکرا کر محمد سے بولے علی، میری ذات علی اور شبیر میں آپ کو کون محبوب ہے یا نبی؟ میری ذات علی، آپ بھی شاعر ہیں، دعا کیجئے گا، میری ذات علی، اور بہت خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا لکھتے ہیں آپ، میری ذات علی اور شبیر میں آپ کو کون محبوب ہے یا نبی؟ ابھی اتنا کہا تھا، ہوا کیا، بر کے تار نے ہوٹوں کے بوسے لیے، بر کے تار نے ہوٹوں کے بوسے لیے، لب کی جنبش پہ یاسین صدقے ہوئی، اتنا سنتے ہی شبیر کہنے لگے، میں بتاتا ہوں کون مکان کے ولی، محمد سے سلام، محمد سے جواب حسین دے رہا ہے، اتنا سنتے ہی شبیر کہنے لگے، میں بتاتا ہوں کون مکان کے ولی، ساری دنیا کا مطلوب ہے کبریا، ایسے ہی ہے، ساری دنیا کا مطلوب ہے کبریا، یہ نبی کبریا کا بھی مطلوب ہے، ساری
دنیا کا مطلوب ہے کبریا. لاہور میں دھمالے لگ جاتی ہے مصروں پر. ساری دنیا کا مطلوب ہے کبریا. ہاں لاہور کا شاید ایک تو بیٹھا ہوگا نا میرے سامنے صفدر صاحب, بڑا سنا ہے کافی شاہ میں اس نے مجھے. ساری دنیا کا مطلوب ہے کبریا. یہ نبی کبریا کا بھی مطلوب ہے. ہم میں جس کا بھی ہے خاندان محترم سید الانبیاء کو وہ محبوب ہے. ہم میں جس کا بھی ہے خاندان محترم سید الانبیاء کو وہ محبوب ہے. علی نے مسکرا کے حسین کو دیکھا, حسین کی پریشانی کو بوسہ دیا. آواز حسین خاندان کی بات کرتا ہے, مجھے جانتا ہے. دیر تک علی کے چہرے کو دیکھتا رہا. علی کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آواز اس لیے نہیں دیکھ رہا مجھے جواب نہیں آتا, دیکھ اس لیے رہا ہوں کہ تجھے دیکھنا عبادت ہے. علی کہتے ہیں تو نے دعویٰ کیا ہے ہم میں جس کا بھی ہے خاندان محترم, دلیل بھی دے. آواز میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں. رسول کہتے ہیں اس سے دعویٰ کیا ہے آپ جماعت میں اپنا تعلق کرائیں. علی بادشاہ سے کہا یا علی تو اپنا تعلق کراؤ, حسین کو سمجھ آئے تو کیا ہے, تو کیا ہے. علی کہتے ہیں میں تعلق کراؤں. رسول کے تعلق کرا, صحابہ کا مجمع ہے, حسین بیٹھا ہے, علی بادشاہ بیٹھے ہیں. حسین اپنی جگہ کھڑا ہوں گے, علی اپنی جگہ کھڑے ہوں گے. حسین کی پیشانی میں بوسہ دے کے علی کہتے ہیں میں خدا کا ولی سر سے پا تک کر لوں. میں خدا کا ولی سر سے پا تک علی. خود محمد نے دی ہے وزارت مجھے. میں علوم الہی کا خازن بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں ملک صداقت مجھے. باغ جنت میں جائیں گے جو کارواں, حق نے دی ہے سبھی کی قیادت مجھے. باغ جنت میں جائیں گے جو کارواں, حق نے دی ہے سبھی کی قیادت مجھے. علی کہتا ہے میں مجسم پورا کبریا کی زبان. مجسم پورا کبریا کی زبان. روز شب یاد کرتی ہے جنت مجھے. یاد رکھ, روز شب یاد کرتی ہے جنت مجھے. خاندان کی بات کرتا ہے میرا حمزہ چچا. دیکھنا مجھے میرا حمزہ چچا, بھائی جعفر میرا حمزہ چچا, بھائی جعفر میرا خلد کے ارتقا تک پہنچ جائیں گے. میں خدا کی وہ رسی ہوں جو بھی مجھے تھام لے کے خدا تک پہنچ جائیں گے. آپ کو آباد ہے کہ جب کہا نا اللہ رسول خدا نے اللہ کی رسی کو ہائے سادے تھے ایمان سے. میں تعریف کرتا ہوں, مجھے ہنسی آتی. جب محمد مصطفیٰ نے پاک نبی نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. جا رہا ہوں میں خدا کی وہ رسی ہوں جو بھی مجھے تھام لیں گے خدا تک. بولو مجھے تو آواز نہیں آئی. تھام لیں گے خدا تک. میرا حمزہ چچا بھائی جعفر میرا خلد کے ارتقا تک پہنچ جائیں گے. میں خدا کی وہ رسی ہوں جو بھی مجھے تھام لیں گے خدا تک پہنچ جائیں گے. علی کہتا ہے میں خدا تک پہنچنے کی دہلیز ہوں. میں خدا تک پہنچنے کی دہلیز ہوں. میرے مومن میں چلنے سے بچ جائیں گے. میں خدا تک پہنچنے کی دہلیز ہوں. میرے مومن میں چلنے سے بچ جائیں گے. جو بھی سمجھیں گے خالق کی حجت مجھے وہ حشر میں کچلنے سے بچ جائیں گے. جو بھی سمجھیں گے خالق کی حجت مجھے وہ حشر میں کچلنے سے بچ جائیں گے. علی کہتا ہے میں وہ گھر ہوں کہ جو اس میں آ جائیں گے. میں وہ گھر ہوں کہ جو اس میں آ جائیں گے. شکل منکر میں ڈھلنے سے بچ جائیں گے. جس کے دل میں بھی میری محبت ہوئی وہ جہنم میں جلنے سے بچ جائیں گے. جس کے دل میں بھی میری ولایت ہوئی, جس کے دل میں بھی میری ولایت ہوئی وہ جہنم میں جلنے سے بچ جائیں گے. اور حسین یاد
چچا بھائی جعفر میرا خلد کے ارتقا تک پہنچ جائیں گے، میں خدا کی رسی ہوں جو بھی مجھے تھام لیں گے خدا تک پہنچ جائیں گے، میں خدا تک پہنچنے کی دہلیز ہوں، میرے مومن مچلنے سے بچ جائیں گے، جو بھی سمجھیں گے خالق کی حجت مجھے وہ حشر میں کچلنے سے بچ جائیں گے، میں وہ گھر ہوں کہ جو اس میں آ جائیں گے شکل منکر میں ڈھلنے سے بچ جائیں گے۔ کہ جو اس میں آ جائیں گے شکل منکر میں جس کے دل میں بھی میری ولایت ہوئی وہ جہنم میں آ جائے، آ جائے میری جان، جس کے دل میں بھی میری ولایت ہوئی ناراض ہو جاتا کبھی، جس کے دل میں بھی میری ولایت ہوئی وہ جہنم میں جلنے، دیکھو مجھے کوئی جتنے ہیں اس کو آواز میری آ رہی ہے، جس کے دل میں بھی میری ولایت ہوئی، میں تھکا اتار بیٹھا ہوں، میں سب کون سا کرے گا میرے ساتھ، بالکل فریش ہو گیا ہوں، آپ کی داد نے مجھ میں توانائی بھر دی، انرجی آ گئی ہے میرے اندر، جس کے دل میں بھی میری ولایت ہوئی وہ جہنم میں جلنے سے بچ جائیں گے۔ اور یاد رکھ حسین، جس کے دل میں بھی میری ولایت نہیں، جو چپ کر گیا ہو جانے تو حسین بھی نہ جانے، جس کے دل میں بھی میری ولایت نہیں، جو بھی دنیا میں میرا موالی نہیں، اپنے نانا محمد سے خود پوچھ لے، وہ سبھی کچھ تو ہے پر حلال نہیں ہے۔ اپنے نانا محمد سے خود پوچھ لے، وہ سبھی کچھ تو ہے، وہ سبھی کچھ تو ہے حلال ہی نہیں، پر حلال ہی نہیں۔ حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، علی اپنی نشست پہ بیٹھے، حسین اپنی نشست سے کھڑا ہوا، نانا کو دیکھ کے ہاتھ باندھے، نانا اجازت ہے؟ بابا نے اپنا خاندان بتلایا، میں اپنا خاندان بتلاؤں؟ نانا کہتے اجازت ہے، پھر بابا کی جانب دیکھا، یا علی بادشاہ بابا جانی اجازت ہے میں تعارف کراؤں؟ علی کہتے ہیں بسم اللہ، ہاتھ مار کے حسین کہتے ہیں آپ کے باپ دادا بہت محترم، حسین کا واسطہ میرے اپنے ہو پہ ریاضی نہ کرنا، تھک نہ جانا، آپ کے باپ دادا بہت محترم، بہت محترم، میرے اجداد کی مثل اعلیٰ نہیں، آپ کے باپ دادا بہت محترم، میری اجداد کی مثل اعلیٰ نہیں، آپ کا خانوادہ مکرم سے ہی، میری مانند جہاں سے نرالا نہیں، آپ کا خانوادہ مکرم سے ہی، میری مانند جہاں سے نرالا نہیں، آپ کے باپ دادا نے آغوش میں پوری دنیا کی رحمت کو پالا نہیں، آپ کے باپ دادا نے آغوش میں پوری دنیا کی رحمت کو پالا نہیں، آپ کے باپ جاگنا مصرع بہت بڑا ہے اور پتہ نہیں کس کس کے اندر اترے گا، آپ کے باپ دادا نے آغوش میں پوری دنیا کی رحمت کو پالا نہیں، میرے دادا کی مانند کسی نے کبھی کشتی دین حق کو سنبھالا میرے بابا کی مانند کسی نے کبھی کشتی دین حق کو سنبھالا نہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی قیادت میں علی کروں گا، بجا فرما رہے تھے، لیکن بابا ناراض نہ ہونا، آج کل لوگ کہتے ہیں جنت جسے، یار عقیدہ مل جائے تو میرے ساتھ بولنا، حسین کا واسطہ بولنا، عقیدہ نہ ملے چپ رہنا، آج کل لوگ کہتے ہیں جنت جسے، در حقیقت ہے وہ ایک وادی میری، جاگیر نہیں ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں جنت جسے، در حقیقت ہے وہ، اور بابا خاندان کی بات ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں جنت جسے، در حقیقت ہے وہ ایک وادی میری،
جس کے خاطر تھا کعبے کی دیوار میں در بنا تھی وہ مستور دادی میری. جس کے خاطر تھا کعبے کی دیوار میں در بنا تھی وہ مستور دادی میری. تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ. تھک گئے تو چھوڑ جاتا ہوں، وقت ہو گئی. جس کی خاطر تھا، بڑی جلدی کرو، جس کی خاطر تھا کعبے کی دیوار میں در بنا تھی مستور دادی میری. ہاتھ باندھ کے حسین کہتا ہے وہ ہے دونوں جہانوں کا خالق مگر گائے میں نے شرطیہ جملہ ہے، مصرع ہے، مشروط ہے شرط کے ساتھ. وہ ہے دونوں جہانوں کا خالق مگر ان جہانوں پہ ہے حکمرانی میری. وہ ہے دونوں جہانوں کا خالق مگر ان جہانوں پہ ہے حکمرانی میری. جس جزیرے کو دنیا نے جس جریدے کو دنیا نے سمجھا قرآن. میں جریدے کو لفظش انسانی کا شکار ہوا ہوں. کتنا نوٹ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو، آپ بھی نوٹ کریں اپنے آپ کو. کل کہہ رہے ہیں جس جریدے وہ ہے دونوں جہانوں کا خالق میرا، ان جہانوں پہ ہے حکمرانی میری. حکمرانی میری. عقیدے نبی صاحب پڑھنے چپ کو جو تھوڑی مرضی ہے، ان جہانوں پہ ہے حکمرانی میری. جس جریدے کو دنیا نے سمجھا قرآن اس پہ لکھی ہوئی ہے کہانی میری. جس جریدے کو دنیا نے سمجھا قرآن اس پہ لکھی ہوئی ہے کہانی میری. خاندان کی بات ہے، لاکی بے پشت سرور ہے بچپن میرا. ہے نہیں؟ ماشاءاللہ. نماز تو حسین کی جنگ ہو گئی. ماشاءاللہ. ان کا میں افضل، اس کا میں افضل. جب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا صبح اذان ہو جائے گی، نماز ہوگی، سب سے بڑا نمازی نماز ادا کرے گا، وہی فیصلہ ہوگا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. حسین اور نماز کو ٹکرایا نہ کرو. نمبر کی قسم. ماشاءاللہ. دونوں میں بحث ہوئی، ایک سینے پر پڑ رہا تھا، ایک سینے میں پڑ رہی تھی. دونوں کو اپنے آپ کو مان تھا. صبح ہوئی، محمد نماز سجدے میں گیا، محمد نماز پڑھا رہا تھا، صبح لگی ہوئی تھی. دعویٰ کرنے والا اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، پہلی صف عبور کی، دوسری عبور کی، تیسری عبور کی، چوتھی عبور کی. پشت محمد پہ ایسے بیٹھا جیسے باغ کی جاگیر پہ بیٹھا ہو. اب زیادہ سے زیادہ ہوتا یہ ہے 3 بار یا 7 بار. 7 بار کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ سر اٹھاؤ. جب 3 بار سے آگے بڑے صحابہ کا ساتھ تک آئے گا، اپنے آپ کو کائنات کی رحمت ہے، شریعت کا مالک ہے، سر اٹھائے گا. 7 سے 8 ہوا پریشان ہوئے، 8 سے 9 ہوا پریشان ہوئے، 9 سے 10 ہوا. ایک صحابی نے سر اٹھا کے دیکھا، اس کو اٹھا نظر آیا، فوراً سجدے پر سر رکھا. سبحان رب العالی و بحمدہ. سر اٹھایا، سبحان رب العالی. تصور حسین کا، سجدہ اللہ کا. حسین کا مسئلہ جاگ گیا. تصور حسین کا، سر جو اٹھاتا ہے حسین نظر آتا ہے نا سجدے میں صلی اللہ کی. تصور حسین کا، سجدہ اللہ کا. رسول کے صحابیوں کی نماز حسین کے تصور سے باطل نہیں ہوتی. تیری نماز علی کے نام سے باطل ہوتی ہے. حسین کہتے ہیں بابا قسم، اب تشریح میں نہیں جاؤں گا، بہت لمبا ہو جاتا ہے کام. بابا راکی میں پشت سرور ہے بچپن میرا، کتنی انمول ہوگی جوانی میری. اور بابا خاندان میں کو دکھلا تو صحیح، راکی میں پشت سرور ہے بچپن میرا، کتنی انمول ہوگی جوانی میری. جس کے مطلوب سارے مسلمان ہیں وہ خدیجہ سلام اللہ نامی میری. جس کے مطلوب سارے مسلمان ہیں وہ خدیجہ سلام اللہ نانی میری. بابا ناراض نہ ہونا، کبریا انبیاء اولیاء اوصیاء. میں معراج پہ جا رہا ہوں، میں پتہ میرے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے. کبریا انبیاء اولیاء اوصیاء، جس سے پوچھو اسی کا اثاثہ ہوں میں.
حسین کہہ رہا ہے حسین کہہ رہا ہے کبریا اولیاء انبیاء اوصیاء جس سے پوچھو اسی کا اثاثہ ہوں میں آپ بھی جس کو کہتے ہیں اپنا نبی اس محمد کا پیارا نواسا ہوں میں آپ بھی جس کو کہتے ہیں بابا ناراض نہ ہونا بابا آپ کی ماں کا نام کیا ہے علی کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد بابا میری ماں کا نام کیا ہے پتہ نہیں میں کس موڑ پہ آ گیا پتہ نہیں میں اس کے کس موڑ کو ہوں بابا آپ کی ماں کا نام کیا ہے فاطمہ بنت اسد بابا میری ماں کا نام کیا ہے کہا فاطمہ بنت محمد ہاتھ بات کہتا ہے آپ کی ماں کا بھی نام ہے فاطمہ میری ماں کی طرح جانے عصمت نہیں آپ کی ماں کا بھی نام ہے تھک جاؤ گے تو مجھے بتا دینا فرینک بتا دینا میں چھوڑ جاؤں گا آپ کی ماں کا میں خود تھکا ہوا ہوں سفر کر کے آیا ہوں آپ کی چونکہ میرا گھر ہے میں بخل سے کام نہیں لے رہا آپ کی ماں کا بھی بندہ اسی طرح مجلس ہو جاتی ہے آپ کی ماں کا بھی نام ہے فاطمہ میری ماں کی طرح جانے عصمت نہیں ان کو فردوس میں گھر ملے گا مگر جنتی تو ہے خاتون جنت نہیں ان کو فردوس میں گھر ملے گا مگر جنتی تو ہے خاتون جنت نہیں جنت نہیں بابا ان کی دہلیز پہ باپ رکتا نہیں دہلیز پر باپ رکتا نہیں باپ رکتا نہیں رک کے بیٹی سے لیتا اجازت نہیں آپ کی ماں امامت کی مادر صحیح مثل زہرا وہ بنت رسالت نہیں آپ کی ماں امامت کی مادر صحیح بنت مثل زہرا وہ بنت رسالت نہیں بابا تاریخ تو دیکھ آسما کے مکی ان کی دہلیز سے 3 دن روٹیاں لینے آتے نہیں 5 روٹی کے بدلے میں 6 آیتیں کبریا کی طرف سے ملاتے نہیں 5 روٹی کے بدلے میں 6 آیتیں کبریا کی طرف سے بھی لاتے نہیں علی نے پڑھ کے پریشانی چکی شاباش حسین پھر حسین نے ہاتھ باندھے بابا اب میں آپ کا تعارف بابا اب میں آپ کا تعارف ہاتھ بھر کہتے ہیں آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے آپ کا باپ فتوانا لگانا مشاری ہو گیا ہوں آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے میرا عقیدہ ہے میں قلم روک ہی نہیں سکتا آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور شریعت سے باہر جاؤں گا بھی نہیں پورے ساتھ میں نے پہلے کہا آغاز میں پورے سرات پہ بیٹھ کر لکھی ہوئی نظم ہے ذرا سا قلم بہتا نہیں اور بندہ مشاری ہوا نہیں آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے آپ کا باپ پہچان مخلوق کی اور میرا باپ خالق کی پہچان ہے آپ کا باپ پہچان مخلوق کی اور میرا باپ خالق کی پہچان ہے بابا آپ کا باپ قاری ہے قرآن کا اور میرے باپ کا نام قرآن ہے آپ کا راضی ہے بات بھی آخر میں آ گیا ہوں بالکل آخر میں آ گیا بس ختم کرنے لگا ہوں آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے آپ کا باپ پہچان مخلوق کی اور میرا باپ خالق کی پہچان ہے آپ کا باپ قاری ہے قرآن کا اور میرے باپ کا نام قرآن ہے آپ کا باپ مومن معزز صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے مومن معزز صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے معراج میں جا کے لکھے ہوئے مثل آتے دو ہاں آپ کا باپ مومن معزز صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے بابا میں مانتا ہوں سید الانبیاء کا محافظ صحیح سید الانبیاء کا وسیع تو نہیں
سید الانبیاء کا وہ حافظ صحیح سید الانبیاء کا بسی تو نہیں. آپ کا باپ جتنا بھی ہو محترم میرے بابا کی مانند علی تو نہیں. آپ کا باپ جتنا بھی ہو محترم میرے بابا کی مانند علی تو نہیں. ہاتھ پاٹ کے حسین کہتے بابا اب کر فیصلہ. تعارف کرا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کہتے بابا اب میں تاریخ نہیں پورا کر رہا, تاریخ پوری لپیٹ دینی ہے جملے میں, پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا. بابا یہ لاہور کا جملہ ہے, نشہ اترے نا وہاں کا یہاں پر. بابا اب کرنا فیصلہ. علی کہتے میں کون ہوں تو ہوں رسول کی زندگی میں فیصلہ دینے والا. میں کون ہوتا ہوں رسول کی زندگی میں فیصلہ دینے والا. ممبر میں بیٹھا ہے بادشاہ, بادشاہ فیصلہ دے. نانا میرے دلائل سنے, ہاں بیٹا. بابا کے سنے, ہاں بیٹا. نانا فیصلہ دے. اٹھایا حسین کو, آغوش میں بٹھایا. سارا مقدمہ میں نے سنا ہے, دونوں وکیل میں نے سنے ہیں, لیکن حسین یاد رکھ گر ہے کونین پر حکمرانی تیری, حکمران جہاں کا حکمران زمانہ کا افسر علی. گر ہے کونین پہ حکمرانی تیری, حکمران زمانہ کا افسر علی. مجھ محمد کا پیارا نواسا ہے تو, دین و دنیا میں میرا برادر علی. مجھ محمد کا پیارا نواسا ہے تو, دین و دنیا میں میرا برادر علی. جس بطول معظمہ کا بیٹا ہے تو, اس بطول معظمہ کا شوہر علی. اس بطول معظمہ کا بیٹا ہے, اس بطول معظمہ کا شوہر علی. حسین یاد رکھ, حسین یاد رکھ گر ہے کونین پہ حکمرانی تیری, حکمران زمانہ کا افسر علی. مجھ محمد کا پیارا نواسا ہے تو دین و دنیا میں میرا برادر علی. جس بطول معظمہ کا شوہر ہے تو, اس بطول معظمہ, جس بطول معظمہ کا بیٹا ہے تو, اس بطول معظمہ کا شوہر علی. تو سمر یہ شجر, تو کسر یہ کدھر, تجھ سے بہتر علی, تجھ سے بڑھ کر علی. تجھ سے بہتر علی, تجھ سے بڑھ کے علی. حسین قیامت تک کے لیے حسینیوں کو پیغام دے جانا کہ کبریا کی اطاعت عبادت ہے, اور یہ میرا عقیدہ ہے, عقیدے کی معراج ہے شہباز رفیع کی. کبریا کی اطاعت عبادت ہے, ذکر حیدر عبادت کا معیار ہے. کبریا کی اطاعت عبادت ہے, ذکر حیدر عبادت کا معیار ہے. تو جوانان جنت کا سردار ہے, اور تیرا باپ تیرا بھی سردار ہے. آپ سلامت رہے. 23 رمضان ہے, غربت کے دن. 2 دن پہلے علی بادشاہ کا ماتم کر بیٹھے ہیں. تو ہر مجلس کا بانی ہوتا ہے سید سجاد, میزبان بن کے دروازے پہ بیٹھتے. آج کی مجلس کا میزبان ہے مولا حسن. یتیمی کا ماتم ہے نا, حسن کی یتیمی, حسین کی یتیمی. دنیا بدلنا وہ یتیموں کو پالنے والوں کی یتیمی. کوشش کرنا ہر آنکھ میں ایک ایک آنسو آ جائے, تیرے میری وضو ہو جائے, نماز مکمل ہو جائے گی. 21 رمضان کا دن وہ غریب دن ہے جس دن زینب نے زندگی میں تیسری بار سر کے بال کھولے. میں تو کہہ گیا, ہر جا کے میرا جملہ سوچنا, پھر آنکھ میں آنسو آئے تو ضرور بولے گا. میں بھی پڑھ رہا تھا پور میں, کل مجھے مومن کھڑا ہو گیا, اور اکثر مومن سوال کرتے ہیں. جب میں نے کہا نا تیسری بار سر کے بال کھولے, اس
شہازی بھی لوگ کو پڑھتے ہیں زینب کربلا میں ام المصائب ہوئی. میں کہا غلط پڑھتے ہیں لوگ. زینب 4 سال کی عمر میں ام المصائب ہوئی. شاہ جی یہ تیسری بار جو کھولے ہیں، پہلی بار زینب نے بال کب کھولے؟ میں کائنات کا سب سے بڑا نبی دنیا سے رخصت ہوا، زہرا نے صف ماتم بچھائی. صف ماتم بچھا کے باپ کے تخت کو نہیں دیکھا جہاں باپ بیٹھتا تھا، دہلیز پہ نظر رکھ کے دروازے کو دیکھتی رہی.